لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ساری کامیابیاں، ساری نوازشیں، اللہ کے انعامات قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے تقوی پر ہے۔ یہاں کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوگی۔ دوسری جگہ کہا تقوی اختیار کرو، فلاح اور کامیابی، لعلکم تفلحون، کامیابی تمہیں ملے گی۔ تیسری جگہ کہا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا۔ ایک اور موقع پر کہا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے، راہیں، مخرج پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے طریقے سے انہیں رزق دے گا کہ گمان بھی نہیں ہوگا۔ سوچ ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، آپ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فریق، ایک طرف ایک جماعت، ایک طرف کے آدمی، ایک طرف کا گروہ انٹھا رہتا ہے، اکڑ میں رہتا ہے، میں نہیں مانوں گا، تو کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، مان نہیں رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مایوس ہو کے مت بیٹھو، اگر ان میں سے کوئی بغاوت پہ اتر آئے، سرکشی کرے، تو جو بغاوت پہ گروہ اتر آیا ہے اس پر پریشر ڈالو، اس پر بوجھ ڈالو، پریشر ڈالو، اور اس کو مجبور کرو حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اور اگر سمیع علیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الحجرات سے کر رہے۔ سورۃ الحجرات اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ آ رہا ہے، جس کے معنی چہار دیواری، صحن اور کمرے کے ہوتے ہیں۔ اسی لفظ یا کلمے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات سے پہلے جو صورتیں گزری ہے حوامیم کی، جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے، ان صورتوں میں 3 بنیادی عقیدے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، عبادت کے لائق اللہ ہے، باقی سب معبود باطل ہے۔ دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر ایمان لایا جائے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا، کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور انسان جو کچھ کر رہا اچھا یا برا، اس کا بدلہ یا اس کی سزا پانے کے لیے ایک دن متعین ہے، اس دن کا آنا طے ہے، ضروری ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی عقیدے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ 4 دانگ عالم میں، پوری دنیا میں ان بنیادی 3 باتوں کو، عقیدوں کو پھیلائیں، اور اگر اس کے پھیلانے میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان حوامیم کے بعد سورہ محمد کو رکھا ہے، جو یہاں سے شروع ہوئی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ رکاوٹ کون ڈالیں گے؟ انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ محمد میں پھر آگے جہاد کا، ان سے لڑنے کا، مقابلے کا حکم آیا ہے، اور پھر جب مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی ہے، اللہ راستے آسان کر دے گا، کھلی ہوئی فتح عطا فرمائے گا۔ جب فتح مل جائے گی، یہ پورے علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ جائیں گے، مسلمانوں کو مل جائیں گے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اپنی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، نظم و نسق جسے کہتے ہیں انوشاسن، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی احکام ہیں وہ اس صورت میں، سورۃ الحجرات میں آئے، یعنی معاشرہ، سماج کیسے سنورے، کیسے درست ہو، کس طرح اچھا بنے، مضبوط بنے، اس کے لیے ہدایتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو قول میں، بات میں
پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے رائے نہ مانگیں، کوئی بات کرنے کو نہ کہیں اور اس سے پہلے ہی اپنی بات رکھ دو، اپنی رائے پیش کر دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کی عظمت کے سلسلے میں یہ احکام دیے گئے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کی ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، قول میں، بات میں، رائے میں، اور ایک فعل میں یعنی عمل میں، کہ اللہ کے نبی چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلا کرتے تھے اور نہ پیچھے چلا کرتے تھے۔ یہ بھی بات پیش نظر رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے جو قدم پڑیں تو آپ کی ایڑیوں کو روندا نہ جائے۔ دائیں اور بائیں، ساتھ ساتھ میں دائیں اور بائیں چلا کرتے تھے، نہ آگے نہ پیچھے۔ یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چلنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کی تفسیر کے ماہر ہیں، انہوں نے تفسیر کی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو، کوئی عمل نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہیں وہ کرو اور اس پر عمل کرو، اس کے خلاف تمہارا قدم نہیں جانا چاہیے۔ یہ کرو گے تو تمہارا معاشرہ سنورے گا، درست ہوگا۔ واتقوا اللہ، دوسرا حکم یہ دیا۔ تقریباً اس میں 13 ایسی چیزیں بیان کی گئی جن سے معاشرے میں صلاح آتی ہے، درستگی پیدا ہوتی ہے، اور 2 ان کی ضمناً کل 15 باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ایک بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ صرف قانون کسی بھی چیز کو سنوار نہیں سکتا ہے، درست نہیں کر سکتا ہے، اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ سماج سدھار قانون کتنے بنے ہوئے ہیں، قانون شکنی ہو رہی ہے، قانون کو توڑا جا رہا ہے، قانون کے خلاف لوگ نہیں چلتے ہیں۔ اب قانون پر آمادہ کرنے والی، قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے والی چیز صرف ایک ہے، وہ ہے خوف خدا، اللہ کا خوف۔ یہ اللہ کا خوف ہوگا تو انسان خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، رات کی تنہائیوں میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، مجمع میں بھی، بازار میں بھی، جنگل میں بھی، کہیں بھی ہو سکا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے خاص طور پر کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اور تقوی خوف خدا ایسا ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ سن رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں 7 پردوں کے اندر کریں، مجمع میں کریں، تنہائی میں کریں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، علیم، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کو اس کی جانکاری ہے، اس کا علم ہے۔ یہ بات جب تمہارے اندر پیدا ہوگی تو سمجھ لو کہ یہ تقوی ہے، یہ اللہ کی موجودگی کا یقین ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی تعظیم کے سلسلے میں کہا کہ نبی کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو گفتگو اس انداز سے نہ کرو کہ تمہاری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ چیخ کر نبی کو بلاؤ بلند آواز سے، زور آواز سے، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو زور سے آواز دے کر، نام لے کر، یا اس کا کوئی لقب ہے وہ پکار کر زور سے۔ نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو، یہ نبی کا ادب، نبی کا احترام ہے، نبی کی تعظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس طرح کی باتیں پیش آ گئی تھیں۔ تفسیر میں ہے کہ قبیلہ بنو تمیم آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں غور فرما رہے تھے، یہ بات زیر غور تھی کہ ان پر کس کو حاکم بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے کے ایک آدمی تھا قعقاع نامی، کہا کہ رسول اللہ اس کو ذمہ دار بنا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع بن حابس اس قبیلے کا آدمی ہے، اس کو سردار بنایا جائے۔ اور
اس میں آپس میں ان دونوں کے درمیان تھوڑی بات چیت ہو گئی، تکرار ہو گئی، اور اس تکرار میں آواز بلند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے عمر تم ہمیشہ میری رائے کے خلاف رائے دیتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر میں جو رائے دے رہا ہوں یہ میں درست سمجھتا ہوں، یہی بہتر ہے۔ اس طرح تکرار میں تھوڑی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس موقع پر یہ آیتیں اتری ہے، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پھر صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ نبی کی مجلس میں کبھی آواز بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زندگی بھر محتاط رہے، چوکنا رہے کہ حضور کی مجلس میں کبھی زور سے نہیں بولے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات پیش آتی تھی، کوئی بات سمجھنا چاہتے تھے، کوئی رائے لینا چاہتے تھے، رائے دیتے تھے، اپنی بات پیش کرتے تھے، بہت دھیمے انداز سے، سننے میں نہیں آتا تھا، بار بار پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو، صرف یہ احتیاط کہ کہیں میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بلند نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ اسی آیت میں اخیر میں کہہ رہا ہے اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، بعض لوگوں کی ہوتی ہے فطری طور پر آواز اونچی ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں کوئی نیا آدمی ایسا سمجھتا ہے، نیا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ بہت غصے سے بول رہا ہے، اس طرح فطری آواز تھی، بلند تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر بیٹھ گئے جا کے، اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤں گا، میں بات کروں گا تو میری آواز تو ایسی ہی بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے، اعمال اکارت جائیں، بیکار جائیں، اور ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ گھر جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا اپنی مجلسوں میں، تو حضرت معاذ ان کے پڑوسی تھے، کہا معاذ ثابت ابن قیس بن شماس نظر نہیں آ رہے ہیں انصاری، کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا وہ بیمار ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ میرے گھر کے پڑوس میں ہی ان کا گھر ہے، وہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، لیکن میں معلومات کر کے آتا ہوں کہ کیا وجہ ہے وہ آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تحقیق کی تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو، میری آواز فطری طور پر نیچرل انداز میں بلند ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے سارے اعمال بیکار جائیں، اس وجہ سے میں گھر میں دبک کے بیٹھ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم ڈرو مت، تم ان لوگوں میں نہیں ہو جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم تو جنتی ہو، تمہاری زندگی پسندیدہ زندگی ہے، تم تو جنتی ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو تمہاری زندگی پسندیدہ ہو اور تمہاری موت شہادت کی موت ہو؟ حضرت ثابت خوش ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بات پیش فرمائی تھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، زندگی بھر نیکی کے راستے پر رہے۔ حضور کا انتقال ہوا، حضور پردہ فرما گئے، آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق آئے، خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور اس زمانے میں جو فتنہ اٹھا، آج جمعہ میں بھی وہی تھا کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کا فتنہ اٹھا۔ حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ تقریباً 1200 یا 1500 حافظ تھے، قراء جنہیں کہا جاتا تھا، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ دوسرے لوگ الگ، 27,000 کی تعداد آئی ہے، مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ اس جنگ میں حضرت ثابت بھی شہید ہوئے۔ واقعہ لکھا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ نے غالباً کہ جنگ ہو رہی تھی، کئی موقعوں پر پسپائی ہوئی مسلمانوں کو، یعنی مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضور کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو ان کے ساتھی تھے ساتھ میں کھڑے مجاہد، ان کا نام تھا حضرت سالم، کہنے لگے حضور کے زمانے میں تو ہم قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے میدان جنگ میں، اب کیوں ہم حوصلہ پست کر رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، کل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر دونوں نے یہ کیا کہ جو ان کا مورچہ تھا، جس جگہ ان کو کھڑا کیا گیا تھا، اس جگہ گڑھا کھود لیا، اپنے پاؤں کو گڑھے کے اندر مضبوط کر دیا کہ یا تو مقابلہ کریں گے یا جان قربان کر دیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی لڑائی میں وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے تفسیر میں کہ انتقال جب ہوا ہے ان کا، حضرت ثابت کا، تو ان کے جسم پر بہت قیمتی زرہ تھی، جو کرتا ہوتا ہے وار سے بچنے کے لیے، لوہے کا زرہ، وہ زرہ تھی۔ کسی آدمی نے ان کی شہادت کے بعد اس کو لے لیا اپنے قبضے میں اور چھپا کر رکھ دیا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی یا کسی اس وقت کے ایمان والے کے خواب میں آئے اور کہا کہ میری زرہ
فلاں آدمی نے نکال لی ہے، اپنے پاس رکھ لی ہے، اس شہر کے فلاں حصے میں رہتا ہے، اور اس نے جگہ بھی بتائی، کہا کہ ایک ہانڈی ہے، اس کے نیچے اس نے زرہ رکھی ہے، اس پر بہت سارا کچھ سامان کر کے اس کو دبا دیا ہے، چھپا دیا ہے، تم اس کو لے جا کر اس کو وہاں جا کر حاصل کر لینا، اس کو نکال لینا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، تم حضرت ابو بکر کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ فلاں آدمی کا مجھ پر قرض ہے جو ابھی ادا نہیں کیا گیا ہے، آپ اس کو اگنور مت کرنا، نظر انداز مت کرنا، میری طرف سے قرض ادا کر دینا، یہ میری وصیت ہے، ابو بکر سے جا کر آپ کہہ دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری بات کہی، وہ زرہ بھی نکالی گئی، حضرت ابو بکر نے ان کی طرف سے وہ قرض تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ علماء نے لکھا صحابہ میں صرف یہ ایک صحابی ہیں خواب میں بتائی گئی وصیت پر جن کی وصیت پر عمل کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت ثابت بن قیس کی آواز بھی بلند تھی، وہ بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ فرما رہا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، میری آواز خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بلند ہو جائے اور سب کچھ ضائع ہو جائے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو نبی کی مجلس میں آواز کو نیچے رکھتے ہیں، جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کی نبی کی مجلس میں نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی، خوف خدا، اللہ کا ڈر کا بیج بو دیا ہے، اور یہ متقی اور پرہیزگار ہیں جو بستے ہیں، اللہ کے نبی کے آداب، تعظیم کے آداب بجا لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں مغفرت ہے، بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بنو تمیم کا وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی کے، آج جدھر مسجد نبوی کا قبلہ ہے پہلے ادھر قبلہ نہیں تھا، قبلہ اس سائڈ تھا بیت المقدس کی طرف، تو اس طرف گھر تھے جدھر آج قبلہ ہے، اس طرف وہ مسجد کا پچھلے والا حصہ تھا، حجرات تھے، جس نام پر یہ صورت ہے، جس کلمے پر، جس لفظ پر، ازواج مطہرات کے۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ آئے، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کسی کام میں مشغول تھے، گھر کے اندر تھے، اور انہوں نے باہر سے ہی کہنا یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آؤ ہمارے پاس، کچھ بات ہے، کچھ کام ہے، دور سے ہی اس طرح پکارنا شروع کیا۔ یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے، یہ نبی کی تعظیم کے خلاف ہے، یہ ادب، شائستگی، سنجیدگی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی جو کمروں کے پیچھے سے یعنی دور سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے، سمجھ نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کے دربار کے کیا آداب ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس طرح زور سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ صبر کرتے، رکے رہتے، تھوڑا برداشت کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اگر ان سے کوتاہی ہو گئی انجانے میں اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں کہا گیا۔ آپ کہیں گے اب تو حضور ہے نہیں تو پھر یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ حضور کے روزے پر حاضری کے وقت بھی آج بھی یہی آداب بجا لانا چاہیے، وہی ادب، وہی احترام، وہی تعظیم کا جذبہ، وہی سکون، دوڑ بھاگ نہیں ہونا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ اور فارسی کا کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ عرش الہی سے بھی بلند تر ہے، یہاں تو یزید اور جنید بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور فلاں فلاں بزرگ سب سانسیں روکتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اس جگہ اس طرح سکون کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے خاص، بلکہ اللہ کے نبی کے جو جانشین ہیں، آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں، آپ کے علم کو حاصل کرنے والے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ معاشرے اور سماج میں جو بڑے لوگ ہیں، مراتب کا فرق تو ہوتا ہی ہے نا، سب لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں، علماء اور عوام، کوئی پیر و مرشد ہے، اس کا مرید ہے، مسترشد ہے، ماں باپ ہیں اور اولاد ہے، میاں بیوی ہے، مرتبوں کا فرق ہے سب میں۔ ان مرتبوں کا فرق اور اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو معاشرے میں افراتفری ہوگی، تناؤ پیدا ہوگا،
سماج میں سدھار نہیں ہوگا اور بہت لڑائیاں ہوں گی، نزاع ہوگا، آپسی اختلافات پیدا ہوں گے۔ اس لیے جو چھوٹے بڑے ہیں ان کا آپس میں جو مرتبے کا فرق ہے اس کا بھی لحاظ کیا جانا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو رکھا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت حضور علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت غالباً ابو ذر بھی تھے، جا رہے تھے، حضرت ابو بکر سے آگے حضرت ابو ذر بڑھ گئے، آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام نے تنبیہ کی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس دھرتی پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے انبیاء کے بعد، تم ان سے آگے چل رہے ہو؟ چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام، چھوٹے بڑوں کا لحاظ کریں، عوام علماء کا لحاظ کریں، مرید اپنے بڑے کا، پیر کا، اور جو بھی بڑا ہے جس سے وہ جڑا ہوا ہے اس کا لحاظ کرے، ادب کا، احترام، عظمت پیش نظر ہونی چاہیے، تب جا کے معاشرہ درست ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب و احترام ہے ہی، معاشرے اور سماج میں جو بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں یا عظمت میں بڑے ہیں، علمی اعتبار سے بڑے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی یہی ادب اور احترام پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے پکار رہے ہیں، یا محمد اخرج الینا، باہر آئیے، یہ نبی کے یا بڑے کے آداب کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کوئی عالم ہے، کوئی بڑا ہے، اس کے سلسلے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا روٹین کیا ہے، اس کا معمول کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ جب چاہیں جا کر دروازے پر دستک دے دیں، اندر گھس جائیں، جب چاہیں بلا لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سونے کا وقت ہے اور آپ آگے کھٹکھٹایا، بھائی کیوں آئے؟ وہ دعوت، کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اس کی نیند کا ٹائم ہے، آپ کھانے کی دعوت دینے آئے، اس کی پوری زندگی کا جو روٹین ہے اور اس کے آگے معمولات ہیں وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے وہ کسی خاص کام میں ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے لکھنے میں، پڑھنے میں، دوسرے کسی کام میں، اور آپ جا کر ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے، اور حضور نے ان کو وصیت کی تھی میرے بعد ابی ابن کعب سے جا کر قرآن سیکھنا۔ ان کے پاس جاتے تھے، ان کے گھر پر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ابی کہتے تھے تم حضور کے چچا کے لڑکے ہو، خاندان رسول میں سے ہو، تم کیوں آتے ہو؟ مجھے کہہ دیا کرو، میں تمہیں آج پڑھانے آ جاؤں گا، تمہیں سکھانے آ جاؤں گا۔ تو کہا کہ نہیں، آپ استاذ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے پاس آیا جائے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی معاشرے و سماج میں، کسی قوم و برادری میں استاد اور کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑا عالم، اس کا مقام اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی نبی کسی قوم میں ہوتا ہے، اسی طرح استاذ اور کسی عالم کا مقام ہوتا ہے۔ اور پھر آیا کرتے تھے، بھری دوپہر ہوا کرتی تھی، حضرت ابی بن کعب کے دروازے پا کر کھٹکھٹانا نہیں، ایک طرف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاندان رسول میں سے تیز دھوپ ہے، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کبھی کبھی طوفان چلتا تھا، ریت اڑتی تھی، ان کے چہرے اور بالوں پر پڑ جاتی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ حضرت ابی کعب خود باہر نکل کر آتے تھے، تب کچھ پوچھتے تھے، کچھ سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ ایسا مت کرو، کہ نہیں، آپ اسی لائق ہیں کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو یہ آداب اور احترام ہیں، نبی کے ہیں، نبی کے جانشینوں کے بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ باہر سے پکار رہے ہیں، تھوڑا برداشت کر لیتے، تھوڑا صبر کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بہرحال اگر ان سے کوتاہی ہو گئی، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو جہالت میں، نادانی میں تم نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ معاشرے اور سماج میں بہت سی مرتبہ نزاع، جھگڑا، لڑائی، اختلافات، تعلقات کی خرابی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کسی نے آ کر کوئی بات کہہ دی اور آپ نے اس پر یقین کر لیا اور پھر پورا آگے معاملہ اسی پر طے کر دیا۔ کوئی بھی معاملہ آئے، خاص طور پر لڑائی جھگڑے کی چیز ہو تو اس پر تو ضرور تحقیق کرنی چاہیے، صرف سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتیں، افواہیں، یہ عام طور پر اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، آمیزش ہوتی ہے، ہوتا معاملہ کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے، آگے بیان کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر میں بہت پہلے شاید بیان کر چکا ہوں جمعہ وغیرہ کے بیان میں، کہ ایک جگہ بہت لمبی لائن کھڑی، لوگ کھڑے تھے لائن میں،
بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اور پیچھے جو لوگ تھے لائن میں ان کو کچھ بدبو سی محسوس ہو رہی تھی. ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، نظر تو آگے کے لوگوں کو آ رہا تھا. تو پیچھے والے پوچھ رہے بھائی یہ کیا ہے، کیوں بدبو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بات آگے سے آگے پوچھ رہے ہیں، آگے تک بات پہنچی کہ پیچھے پوچھا جا رہا ہے بھائی بدبو کیا، کس چیز کی آ رہی ہے، بہت خراب لگ رہی ہے، کیا ہے، پریشان کر رہی ہے. تو آگے چونکہ ایک چوہا مرا ہوا تھا اور وہ سڑ گیا تھا، اس کی بدبو آ رہی تھی. تو وہاں سے کسی نے کہا کہ بھائی چوہا مرا ہوا ہے. تو بات چلی اور لائن لمبی تھی، آخر تک جا پہنچی نا بات، آخری آدمی تک. تو بات یہ پہنچی کہ آگے ہاتھی مرا پڑا ہے، تھا چوہا لیکن وہ ہاتھی بن گیا. اخیر تک پہنچتے تو عام طور پر خبریں ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، معاشرے و سماج میں چلتی ہے، وہاں معاملہ یہی ہوتا ہے. کوئی خبر آپ تک پہنچ گئی، آپ نے فوراً یقین کر لیا اور دو آدمیوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہو گئی. پھر وہ معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لینا. اور اس کے آیت کے اترنے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا بنو مصطلق کا، اس کے سردار حارث ابن زرار حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میں جا کر اپنے قوم میں دعوت دوں گا ایمان کی، اور آپ اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیج دینا زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ولید بن عقبہ، اس کو بھیج دیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. وہ جب اس قبیلے کے پاس پہنچے ہیں، قبیلے والوں کو پتہ چلا، تو قبیلے والے اپنے نئے آنے والے مہمان کا استقبال کیا کرتے ہتھیار وغیرہ پہن کر. اب قبیلے والے، خاندان والے باہر نکلے ان کے استقبال کے لیے، اور یہ ولید بن عقبہ جو آدمی تھے ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی اسلام سے پہلے کی اس قبیلے کے کسی آدمی سے. انہوں نے سمجھا یہ پورا قبیلہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر باہر آیا ہے، اس کا مطلب وہ انتقام، بدلہ لینے کے لیے، دشمنی کا، مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ نے کہاں بھیج دیا تھا مجھے؟ وہ تو میری جان کے در پہ ہو گئے تھے، میں اپنی جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں. صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی، حضور کو معلوم ہوئی، حضور پریشان ہو گئے، تشویش پیدا ہو گئی کہ انہوں نے خود بلایا تھا اور پھر یہ معاملہ کر دیا. لیکن اللہ کے نبی نے ان کے کسی بڑے سردار کو ایک پیغام بھیجا، میسج بھیجا کہ بھائی ہم میں تشویش ہے، بے چینی ہے، یہ معاملہ تم نے کیوں کیا؟ جب حضور کا پیغام ان تک پہنچا تو وہ بھی پریشان ہوئے کہ معاملہ ایسا تو تھا نہیں، تھا کچھ، انہوں نے کچھ سمجھ لیا اور آگے تک بات کچھ پہنچ گئی. پورا قبیلہ، اس کے سردار آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حقیقت بتائی. تو اس موقع پر یہ آیتیں اتری ہے کہ دیکھو کوئی خبر پہنچے غیر معتبر آدمی سے تو تحقیق کر لیا کرو، اور یہ بات جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. اب خبر کی تحقیق کون کرے گا؟ کو کہا کہ جو سردار ہے، جو بڑا ہے، جو ذمہ دار آدمی ہے، اگر ملک کا ذمہ دار ہے تو وہ تحقیق کرے گا، علاقے کا ذمہ دار ہے وہ تحقیق کرے گا. حضور کی موجودگی میں، حضور سب سے بڑی شخصیت تھے، تو کہا تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے معاملہ ان کے حوالے کر دو، ان کو سپرد کر دو، اور پھر جو وہ کچھ کہیں بلا چوں و چرا، بغیر جھجک کے اس پر عمل کرو. اس لیے کہ بہت سارے معاملات میں، بہت ساری باتوں میں اگر تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو تم پریشان ہو جاؤ گے. ہر آدمی یہ چاہے گا میری رائے قبول ہو، اور ہر آدمی چاہے گا میرے مطلب کی بات پوری ہو. اپنے مطلب کی بات آگے مت رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھو تو پریشانیاں نہیں ہوگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا ہے، پسندیدہ کر دیا ہے، اور اس کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے. اور اللہ نے کفر کو، گناہ کو، فسق و فجور کو، حد سے، شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے کو اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کی ناپسندیدگی ڈال دی ہے. یہ صحابہ کرام کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بیج بو دیا تھا. ایمان سب سے زیادہ انہیں محبوب تھا، کفر سے، فسق سے، گناہ سے، نافرمانی سے انہیں نفرت تھی. فرمایا اولئک هم الراشدون، جن کی یہ کیفیت ہو یہی لوگ راہ راست پر ہیں، اور اس میں ان کی کچھ خود ان کا کچھ نہیں ہے. فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، کیونکہ وہ حکمت و مصلحت والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
معاشرے اور سماج میں جب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تو آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے سدھار کے لیے کہا جب بھی دو آدمیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان اگر ذرا سے بھی اختلاف کی بو آنے لگ جائے اور چنگاری بھڑک اٹھے تو فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑو مت، اس لیے کہ اگر چنگاری کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دو گے تو وہ خطرناک آگ بن جائے گی اور پورے معاشرے کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ عام طور پر معاشرے اور سماج میں ان باتوں پر عمل نہیں ہوتا ہے تو اختلافات بڑھتے ہیں، اس لیے کہا اگر معاشرے کو بہترین معاشرہ اور سماج بنانا چاہتے ہو تو ایمان والی دو جماعتوں میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان صلح کراؤ، روٹھے ہوئوں کو ملاپ کرا دو، جوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئوں کو ملانا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ سمجھا رہے ہیں، آپ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فریق، ایک طرف ایک جماعت، ایک طرف کے آدمی، ایک طرف کا گروہ انٹھا رہتا ہے، اکڑ میں رہتا ہے، میں نہیں مانوں گا، تو کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، مان نہیں رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مایوس ہو کے مت بیٹھو، اگر ان میں سے کوئی بغاوت پہ اتر آئے، سرکشی کرے، تو جو بغاوت پہ گروہ اتر آیا ہے اس پر پریشر ڈالو، اس پر بوجھ ڈالو، پریشر ڈالو اور اس کو مجبور کرو حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اور اگر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہوگا اور ہمارے بڑے جو کہیں گے اس پر چلیں گے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر ان کے درمیان عدل، انصاف، مساوات، برابری کے ساتھ صلح کرا دو، میل ملاپ کرا دو۔ پھر انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ایک طرف نہیں جھکنا چاہیے، جانبداری نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو۔ اور یہ جان لو اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو دو گروہ، دو افراد، دو جماعتیں، دو برادریاں، دو خاندان آپس میں لڑ پڑی ہیں، لڑنا، قتال یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی چشمک ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور جان لو کہ جو صلح کرائے گا وہ تقوی کی راہ پر چلے گا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ساری کامیابیاں، ساری نوازشیں، اللہ کے انعامات قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے تقوی پر ہے۔ یہاں کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوگی۔ دوسری جگہ کہا تقوی اختیار کرو، فلاح اور کامیابی، لعلکم تفلحون، کامیابی تمہیں ملے گی۔ تیسری جگہ کہا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا۔ ایک اور موقع پر کہا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے، راہیں، مخرج پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے طریقے سے انہیں رزق دے گا کہ گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ